السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کیسے گزاریں۔ اس کا میں بہت سمپل سا فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سال کے باقی 11 مہینے جیسے گزارتے ہیں ویسے نہیں گزارنا، بہت سمپل سی بات ہے۔ ہر وہ کام جو سال کے 11 مہینوں میں کرتے ہیں ابھی وہ رمضان میں کرنا چھوڑ دیجئے۔ آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، رمضان میں نہ دیکھیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ٹائم پر بات کرتے ہیں، رمضان میں سوشل میڈیا کے اوپر نہیں جائیے۔ نماز وقت پہ نہیں پڑھتے، نماز وقت پہ پڑھ لیجئے۔ فلمیں دیکھتے ہیں، نیٹ فلکس دیکھتے ہیں، ڈزنی دیکھتے ہیں، امازون پرائم دیکھتے ہیں، ہولو دیکھتے ہیں، ویلو ٹی وی دیکھتے ہیں، رمضان میں نہ دیکھیے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، چھوٹا سا تھا، اسے بچپن میں کوئی پوچھتا تھا کتنے موسم ہوتے ہیں تو بولتا تھا 5: سردی، گرمی، خزاں، بہار اور رمضان۔ جو رمضان ہے نا، یہ دعاؤں کا موسم ہے، یہ من جانے کا موسم ہے، یہ منوانے کا موسم ہے۔ اس میں رچ کے دعا کریں۔ دیکھیے، اگر آپ کوشش کریں تو ایک دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ 15 گھنٹے لگتے ہیں، 12 سے 15 گھنٹے قرآن شریف بڑے آرام سے ختم ہو جاتا ہے۔ فجر کے بعد شروع کریں اور تراویح تک آپ کا قرآن شریف ختم ہو جائے گا۔ بیچ میں کھانے پینے کے، واش روم کے بریکس آپ لے سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی بہت ہلکی بھی اگر پڑھے نا تو 30 منٹ میں اس سپارہ پڑھ لیتا ہے۔ 30 سپارے ہوتے ہیں، 15 گھنٹے میں پورے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی سپیڈ سے پڑھیں، حفاظ کرام ہوتے ہیں، جوان بچے ہوتے ہیں، 15-20 میں سپارہ پڑھ لیتے ہیں تو 7.5 گھنٹے میں قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی فجر سے شروع کریں، عصر پہ ختم۔ آپ دیکھیں مدارس میں سارے کے سارے علماء کرام بچوں کی چھٹیاں کر دیتے ہیں رمضان کے اندر، بیکاز رمضان میں فوکس کرنا ہوتا ہے دعاؤں کے اوپر۔ پورا سال پیسہ کمائیں، رمضان پہ دعا مانگیں۔ پورے سال دنیا پہ لگا دیا، رمضان میں دعا مانگیں۔ پورے سال جو چاہے کرتے رہیں، رمضان میں دعا مانگیں۔ یہ معافی منگوانے کا، یہ بخشوانے کا، یہ دعائیں منوانے کا موسم ہے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ بھی روز قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو بھی 3 قرآن شریف رمضان میں بہت آرام سے ختم ہو جائیں گے۔ 2 تو سال میں پڑھنے ہوتے ہیں نا، سنت ہے، تو 3 قرآن شریف کوشش کریں ختم کر دیں کہ ہر 10 دن میں قرآن پاک ختم ہو جائے۔ صلہ رحمی کیجئے۔ لوگوں کو رمضان میں غصہ بہت آتا ہے، کسی کو کھانا نہیں ملتا، کسی کو اور کوئی مسئلہ ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے اسے سگریٹ نہیں ملتی، کچھ اور نہیں ملتا، تو غصہ نہ کریں، بالکل صلہ رحمی سے رہیں۔ ہماری عورتوں کی زندگی حرام ہوتی ہے رمضان میں کہ جی مرد صاحب نے سگریٹ نہیں پینی تو ان کو غصہ آئے گا، کھانا وقت پہ نہیں ملے گا تو غصہ آئے گا، پکوڑوں میں نمک زیادہ ہو گیا تو غصہ آئے گا۔ یہ حرکتیں نہ کریں۔ کسی عالم سے پوچھ لیجئے کہ اس حالت میں آپ رمضان میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، کہ اگر رمضان میں روزہ رکھ کے آپ نے باقی تمام روزے داروں کی زندگی حرام کرنی ہے تو عورتوں سے، بچوں سے، اپنے آپ سے، سب سے صلہ رحمی کیجئے۔ ہم صلہ رحمی کے اوپر بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں، پوری دنیا سے صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کشمیر کے مسلمانوں کا دکھ ہوتا ہے، روہنگیا کے مسلمانوں کا دکھ ہوتا ہے، برما کے مسلمانوں کا دکھ ہوتا ہے، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا دکھ ہوتا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کا دکھ ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں جو مسلمان بستے ہیں نا ان کا دکھ نہیں ہوتا۔ ہماری جو مائیں بہنیں، بچے بیٹے، بھابیاں ہوتی ہیں، دیور ہوتے ہیں، ان کا دکھ نہیں ہوتا۔ اپنے شوہروں کا دکھ نہیں ہوتا۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کا دکھ ہوتا ہے، لیکن اپنے شوہر کو، اپنے فیملی والوں کو ان مسلمانوں میں کاؤنٹ نہیں کرتے۔ تو جہاں اتنے مسلمانوں کا دکھ ہے وہاں گھر والوں کا دکھ بھی رکھیے، وہاں محلے والوں کا دکھ بھی رکھیے، وہاں ملک عزیز کے لوگوں کا بھی دکھ رکھیے۔ آپ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شوق سے جائیے، لیکن آس پاس میں اگر محلے میں کوئی بچہ بھوکا ہے، کسی بچے کی اسکول کی فیس نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کا بھی خیال رکھیے۔ تو آپ نے ہر وہ کام جو رمضان کے علاوہ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا۔ آپ نے رچ کے دعا مانگنی ہے، آپ نے رچ کے قرآن شریف پڑھنا ہے، آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، اور جتنا زیادہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں، خیرات میں، وہ دیجیے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، انفلیشن کے حال آپ کو پتہ ہے، IMF ناک رگڑا رہا ہے، وہ تمام ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں۔ لوگوں کی حالت بہت زیادہ پتلی ہے۔ جتنا زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اسپیشلی سحری اور افطار کے اندر، وہ ہیلپ کیجئے۔ کسی کو پانی پلا دیجئے، گھر کے باہر پانی لے کے کھڑے ہو جائیے، کھجور دے دیجئے، کسی نہ کسی کا خیال ضرور کریں۔ کوشش کریں کہ افطار اکیلا نہ کریں، تھوڑا سا زیادہ بنا لیں، جتنا بھی اللہ نے دیا ہے آدھا کسی اور کو دے دیجئے۔ اور رمضان دعاؤں کا موسم ہے تو میرے واسطے رچ کے دعا کیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔